ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ مثال کے طور پہ فطرتی چیزیں ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں، کچھ کھانے کی چیزیں ہیں، کچھ پینے کی چیزیں ہیں، تو ان میں ہمیں نفع اور نقصان نظر آتا ہے۔ جیسے مثلا کھانا کھاتے ہیں تو طاقت ملتی ہے، پانی پیتے ہیں تو جسم میں توانائی آتی ہے، اسی طرح آگ کا کام جلانا ہے، زہر کا کام جو ہے وہ مارنا ہے، نقصان پہنچانا ہے۔ ان چیزوں میں جو صلاحیتیں نظر آتی ہیں یہ اسباب ہیں، یہ خالق نہیں ہے اس نقصان کی۔ اسباب اس طرح ہے کہ نقصان کو پیدا کرنے والا اس میں اور فائدے کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ خود اس فائدے کو اور اس نقصان کو اپنے اندر پیدا نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں ان سے یہ صلاحیت سلب کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آگ کا کام جلانا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ سلامتی والی بن گئی، اور زہر کا کام نقصان پہنچانا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا لیکن آپ پہ اوپر کوئی اثر نہیں ہوا اس کا۔ ان میں نفع اور نقصان ڈالنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔